طلب گاروں جا کر تو ذرا دیکھو، موجود ہے جنت کا، موجود ہے جنت کا، موجود ہے جنت کا سامان مدینے میں، موجود ہے جنت کا سامان مدینے۔ محترم حضرات، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب کو۔ بڑے کام کی بات، رمضان کے تعلق سے اصلاح ہمارے معاشرے کی کیسی ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، فضائل کے تعلق سے، ہر تعلق سے آپ کے دل کی حق ترجمانی کیا۔ جس طریقے سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اے بار الہ حضرت مفتی صاحب کا دادِ سایہ ہم پر قائم فرما، اور یہ باعث فخر ہے کہ مفتی صاحب تمام اپنی مصروفیات کے بعد انہیں وقت دیا، اپنی محبت سے ہم سب کو نوازا۔ اب آئیے بلا شعر و شاعری کے، بلا کسی تاخیر کے، میں سیرے سے دے ہم سب کے چہیتے مخلص حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی سابق امام مسجد سمیہ پکا کنواں، حضرت کو میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے نورانی و اسلامی و آیہانہ بیان سے سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماں بہنوں، یہ آج کا اجلاس، یہ جلسہ غالباً 5واں جلسہ ہے جو اس محلے میں اس جگہ پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ بیچ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 سال لگاتار کوئی جلسہ نہیں ہو پایا، اس سے پہلے 4 سال مسلسل جلسہ ہوا ہے۔ جلسے کے منتظمین میں اور جلسہ منعقد کرانے والوں میں ایک صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، رحمان صاحب، ہم سب جانتے ہوں گے۔ وہ اس جلسے کے بڑے اہم ذمہ دار تھے، روح رواں تھے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے کہ ان کو یہاں پر ہمارے بیٹھنے اور اس جلسے کے منعقد کرنے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہونے کا جو ثواب ہمیں مل رہا ہے، ان کو بھی ثواب قبر میں مل رہا ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص اچھا کام کر کے جائے گا، کوئی اچھا طریقہ چھوڑ کے جائے گا، اور بعد میں آنے والے لوگ اس نیک کام پر عمل کریں گے، چلیں گے، تو ان کو تو ثواب ملے گا ہی، جو اس نیک راستے کو چھوڑ کر گیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا۔ جو کوئی شخص نیک کام، نیک طریقہ چھوڑ کے جائے گا تو بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو اس نیک کام کو پہلے جس شخص نے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام کر کے جائے گا، گناہ والا طریقہ چھوڑ کے جائے گا، تو جتنے لوگ اس گناہ پر بعد میں عمل کریں گے ان کو تو گناہ ہوگا ہی، اس پہلے شروعات کرنے والے کو اس کا گناہ ملے گا۔ جیسے حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں جو قتل ہوا وہ حابیل کا قتل قابیل نے کیا، ایک بھائی نے ایک بھائی کا قتل کیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو قتل کرنے والوں کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن ان قتل کے گناہوں میں وہ قابیل بھی شریک ہوگا۔ قابیل کو بھی ان تمام قتل کا گناہ ملے گا، اس نے گناہ کی شروعات۔ اس لیے رحمان صاحب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جلسے کے لیے محنتیں کی، جلسہ منعقد کروایا اس سے پہلے۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں ضرور ثواب دیتا ہوگا۔
یہ اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے لیے موت آنی ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ موت کو مانگنا نہیں چاہیے، مانگنے کی ممانعت آئی ہے، موت کو کبھی نہ مانگو۔ موت اتنی سخت چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک مردے کو زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی شخص کو زندہ کرنے کی، ماننے کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، لیکن اللہ اگر وہ صلاحیت کسی کو دے دے تو وہ وقتی طور پر اس کو مل جاتی ہے۔ جیسے ایک مسئلہ غیب کا جاننا، جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، غائب ہیں، غیب کہلاتی ہیں۔ غیب کا جاننا یہ اللہ کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو۔ لیکن بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتلا دی کہ یہ ہوگا، وہ ہوا، تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ بات بتلا دی پہلے تو آپ نے بتلا دیا۔ اور جو چیز اللہ کے نبی کو نہیں بتلائی گئی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ جنگ احد میں ہمارے 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے، کیوں جنگ کرتے ہیں؟ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی ہمارے یہاں دین کی ضرورت ہے، تبلیغ کی ضرورت ہے، آپ بھیج دیجئے صحابہ کو۔ آپ نے صحابہ کی حافظوں کی جماعت بھیج دی اور وہ لوگ لے گئے اور ایک مقام پہ جا کر سب کو شہید کر مار دی۔ اب بتائیے اگر اللہ کے نبی کو پہلے سے علم تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو آپ اپنے صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز کا علم نہیں تھا۔ ایسے ہی دنیا میں اگر کسی کو کوئی چیز بتا دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، پتہ چل جاتی ہے، کچھ علم دے دیا جاتا ہے، کچھ طاقت دے دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا طاقتور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ایک مردہ آدمی ہے، اس کو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، زندہ ہو جاتا، کھڑا ہو جاتا۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قبر پہ گئے اور انہوں نے ایک مردے سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری موت کتنے دن پہلے ہوئی؟ اس نے کہا 1000 سال پہلے۔ کہا موت کیسی تھی؟ کہا تم پوچھتے ہو کیسی تھی؟ 1000 سال پہلے میرا انتقال ہوا، میری موت ہوئی تھی، ابھی تک اس کی کڑواہٹ مجھے موجود، کڑواہٹ ابھی تک موجود ہے، میرے بال سفید ہو گئے اس کڑواہٹ سے، موت کی وجہ سے، موت کی سختی سے۔ اتنی خطرناک چیز ہے موت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا کہ انہوں نے کہا کہ موت کیسی ہوتی ہے، اگر یہ تمہیں جاننا ہو تو جب میری موت آئے تو ایک پرچہ لکھ دینا، ایک قلم رکھ دینا، میں لکھ کر دے دوں گا کہ موت کیسی ہوتی ہے قبر میں۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ جب ان کو دفنایا گیا تو ایک قلم اور کاغذ رکھ دیا گیا کہ اس پہ لکھ دیجئے کہ موت کیسی تھی، کیسی تم نے محسوس کیا موت۔ تو رکھ دینے کے بعد میں ان کو پرچہ اوپر ملا کہ موت ایسی سخت اور خطرناک چیز ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ تو موت اتنی خطرناک ہے، یہ سب کو آنی ہے، اس لیے موت کو یاد کرنا تو اچھی چیز ہے، اس پہ فضیلت ہے، ثواب ہے، لیکن موت کو مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ موت کو مانگنا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں عموماً ذرا سی بات پر موت، یہ غلط بات ہے، حدیث میں منع کیا گیا اس سے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیک کام کرنا اور گناہ کا کام کرنا۔ ہمارے نوجوان اس محلے میں 2-3 کام بہت کرتے ہیں۔ ایک تو پارٹیاں بہت ہوتی ہیں، ڈانس پارٹی، نئے سال کی پارٹی۔ اس محلے میں نوجوان اگر سدھر جائیں تو پوری امت سدھر سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب پوری دنیا دھوپ میں ہوگی، پوری مخلوق، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان سب جمع ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تباہی ہوگی، اوپر سے آسمان آگ برسا ہوگا، سورج، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سنا ہوگا آپ نے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، لوگ پسینوں میں پریشان ہوں گے۔ اس موقع پر صرف ایک سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں، کوئی پیڑ نہیں، بالکل میدان، ایک سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ نوجوان ہوگا، وہ نوجوان، تمام نوجوان ہوں گے
جنہوں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی. یہ فضیلت ہے نوجوانی کی. اس لیے نوجوانوں کو میں خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں, نئے سال کی پارٹیاں مناتے ہیں, اس سے ان کو بھی گناہ ہوتا ہے. اس پارٹیوں میں جو لوگ پیسہ دیتے ہیں ان سب کو گناہ ہوتا ہے, اور اس گناہ کو دیکھنے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی گناہ ہوتا ہے. ان کے دیکھنے والوں کا گناہ بھی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور جب تک وہ لوگ اس کی لذت لیں گے, مزہ لیں گے, تب تک گناہ ہوگا. اس کی ویڈیو بنائی گئی, جب ویڈیو لوگ دیکھیں گے, دنیا میں کوئی دیکھے گا, تو ان ویڈیو دیکھنے والوں کا گناہ بھی ان ڈانس پارٹی کا آنے والوں کو ہوگا. اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اچھا کام کریں, ڈانس پارٹی وغیرہ بند کر کے جلسہ کر لیں. کوئی دین کی بات, اب دین کی بات ہوگی, دین کی بات جتنے لوگ سنیں گے وہ بھی ثواب پائیں گے. جو لوگ بعد میں سنیں گے, موبائل پہ سنیں گے, دیکھیں گے, ان کو بھی ثواب ہوگا, اور اس کا ثواب اس جلسہ کرنے والوں کو بھی ہوگا. اس لیے نوجوان خاص طور سے دھیان سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. اس محلے میں جو اب تک ڈانس پارٹی ہوئی, آج توبہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اب آج کے بعد اس محلے کے لوگ کوئی ڈانس پارٹی نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں. شادیوں میں ناچ گانا ہوتا ہے اور ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے نہیں مانے ہیں, عورتیں نہیں مانے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ حدیث میں نے آیت جو پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اور اپنے اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کل قیامت کے دن اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ میری بیوی نہیں مانی. آپ شوہر تھے, آپ کو حق ہے کپڑا دھلوانے کا حق ہے, آپ کو نہیں. آپ کھانا پکوا سکتے نہیں پکوا سکتے. آپ کوئی مہمان آ جاتا, چائے بنا کے لاؤ, نہیں چائے بنا کے لا دی تو مار پڑتی ہے, ڈانٹ پڑتی ہے, غصہ ہوتے ہیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور بات نہیں مان رہی ہے, ڈانس ناچ گانا فضول میں ادھر ادھر کے کاموں میں لگی, آپ کوئی بات نہیں. اب یہاں آپ کی شوہریت کہاں گئی؟ اب آپ شوہر نہیں رہ گئے کیا؟ اب بھی شوہر ہے نا. کل قیامت میں وہ عورت خود ہمارے خلاف کھڑی ہوگی اللہ کے سامنے. اے اللہ, انہوں نے دنیا کے کام کے لیے ہم کو مارا بھی, ہم کو ڈانٹا بھی, سب کچھ کیا. میں نماز نہیں پڑھتی تھی, کبھی نہیں کہا. میں نے نیک کام نہیں کیا, کبھی نہیں کہا. غلط کام سے کبھی نہیں ہوگا, غلط کام کے لیے کبھی نہیں ڈانٹا. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہ کہہ کہ چپ ہو جائیں, کیا ہوگا اس کو؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے, اور عورتوں کو بھی بچانا ہے, بچوں کو بھی بچانا ہے, سب کو بچانا ہے. اور اس کا یہی مطلب ہے کہ مرد جو ہوتا ہے, حدیث میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار, اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں یہاں تک ہے کہ شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, بچوں کے باپ سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ حدیث میں ہے, میں نہیں کہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. تو جب ہم کو جواب دینا ہے تو جواب کے لیے پہلے سے ہمیں تیار رہنا چاہیے. تو اس لیے شادی بیاہ میں عموماً عام طور سے اتنی رسمیں ہوتی ہیں, ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ مہینوں پہلے سے رسمیں شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ کہا جاتا ہے مسجد میں کچھ ملا, ملاقات ہوئی, کیا ہوا آپ یہاں؟ عورتیں نہیں مانیں, ہر چیز مان جاتی ہے, یہی کہے نہیں مانتی ہیں, ہر چیز مان جاتی ہے, یہی کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ بھی ذمہ دار ہیں, جن کے گھر میں بیویاں ہیں, بچے ہیں, وہ سب یہ طے کر لیں کہ ہمیں کوئی بھی کام گھر میں ہونا ہے تو ہم علماء سے پوچھیں گے یہ چیز جائز ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو اس کو ہم کرنے دیں. بہت سی چیزیں ہیں, بدعتیں تو امت میں ایسی پھیل گئی ہیں کہ ان کو بدعت نہیں سمجھا جاتا, گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. ایسی چیزیں پھیل گئی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک فاتحہ ہے. فاتحہ دینا کوئی غلط بات نہیں ہے, سمجھ لیجئے مسئلہ, بہت دھیان سے سنیے, بعد میں وہی بات کا غلط مطلب مت نکالیے. فاتحہ جو ہے اس کا نام ہے ایصال ثواب. عوام کی زبان میں فاتحہ ہے, جو قرآن حدیث میں جو لفظ ہے حدیثوں میں, وہ ایصال ثواب, ثواب کو پہنچانا. عام لوگ اس کو فاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دادا بابا نانا فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ کھانا ہے, اس کا ثواب پہنچ جائے. ثواب ہی پہ تو پہنچانا ہے نہیں ہے.
اب اسی کا نام ایصال ثواب ہے. حدیث میں کہا گیا ایصال ثواب. ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, کیوں نہیں ملے گا؟ یہ حج کرنا بھی فاتحہ, یہ حج کرنا کیا ہوا؟ فاتحہ ہوا. کوئی آدمی کسی کا انتقال ہو گیا, اس کے نام سے آپ نے کہیں پہ نل لگوا دیا, مسجد میں مان لیجیے نل لگوا دیا, کسی مدرسے میں نل لگوا دیا, یا مدرسہ مسجد نہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں, وہاں آپ نے نل لگوا دیا. جس کے نام سے آپ نے نل لگوایا ہے, پانی کا انتظام کیا ہے, اس کو ثواب ملے گا. اسی کا نام ایصال ثواب ہے, اسی کا نام فاتحہ ہے. اب فاتحہ کا جو مسئلہ ہم لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ صرف ایک دن ہفتے میں فاتحہ ہوگا یا تیوہار والے دن فاتحہ ہوگا, اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. جو آدمی حدیث میں ہے کہ مر جانے کے بعد آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے ڈوبتا ہوا, ڈوب رہا ہو. ڈوبنے والے کو کیا چاہیے؟ کوئی سہارا چاہیے. تو جو آدمی ڈوب رہا ہو اس کو سہارا چاہیے. تو جو دنیا سے جا چکا وہ ڈوبنے والے شخص کی طرح ہے, یعنی اس کو اگر چھوٹی نیکی بھی اس کو پہنچ گئی, مل گئی, تو وہ اس کے لیے بہت بڑا کام کرے گی, بہت بڑا سہارا بنے گا. تو ہم پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا, اب انتقال کے 3 دن بعد 20واں ہوگا, وہ ہوگا تیجا ہوگا, 10 دن کے بعد 10واں ہوگا, 40واں ہوگا. یہ 40 دن اور 10 دن اور 3 دن یہ قید لگائی جاتی ہے, یہ بدعت ہے. فاتحہ بدعت نہیں ہے, ایصال ثواب بدعت نہیں ہے. یہ جو دن کی قید لگائی گئی یہ بدعت. اور پھر فاتحہ میں جو خرافات کہ یہ پھل ہونا چاہیے, یہ اگربتی ہونا چاہیے, یہ پانی ہونا چاہیے, گوشت پر ہی فاتحہ ہوگی, اگر دال چاول ہے اس پہ فاتحہ نہیں ہو سکتی. یہ سب جو قیودات ہم نے لگا رکھا, گوشت کی, میٹھے کی, مٹھائی کی, دن کی, یہ قید جو لگائی یہ غلط ہے, یہ بدعت. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. بدعت کا آپ سمجھ لیجیے بدعت ہے کیا؟ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو اسلام میں جتنی ہو اس سے زیادہ ضروری سمجھ کے کرنا, جتنی گنجائش ہے. اسلام میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو سلام پڑھو نبی پر, درود پڑھو نبی پر. اسلام میں صرف اتنا ہے. قرآن میں آیت صاحب سب موجود ہے, یہ 22ویں پارے کی آیت ہے, کوئی بھی اٹھا کے دیکھ سکتا ہے. صرف اتنی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو درود پڑھو علیہ نبی پر, وسلموا تسلیما, اور سلام پڑھو. صرف اتنا, اس میں کہیں ذکر نہیں کھڑے ہو کر. اب کھڑے ہونا اپنے پاس سے شروع کر دیا بدعت. جب اللہ نے نہیں بتایا کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا, کھڑے ہونے کی بھی نہیں معلوم تھی. اللہ قوموا کہہ دیتا کھڑے ہو جاؤ, لیکن اللہ نے نہیں کہا. اب اپنے پاس سے ہم کھڑے ہوں گے تو بدعت. ایسے فاتحہ حدیث سے ثابت, ایصال ثواب حدیث سے ثابت. اب اپنے پاس سے ہم دن کی قید لگائیں گے کہ فلاں دن فاتحہ ہوگی, فلاں کھانے پہ فاتحہ ہوگی, فاتحہ کا کھانا سامنے ہونا چاہیے تبھی فاتحہ ہوگی. یہ سب جو قیدیں ہم نے بڑھائی یہ بدعت, اس کا گناہ ہوگا. جو ہم ثواب کے لیے بیٹھے تھے الٹا گناہ لے کے بیٹھے. اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے فاتحہ دو, ایصال ثواب کو. اور یہ بھی سمجھ لیجیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ہی فاتحہ دیں گے, حافظ جی ہی فاتحہ دیں گے, یا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہی فاتحہ دے گا, ایسا نہیں ہے. فاتحہ ہر کوئی آدمی دے سکتا ہے. جو نماز پڑھنا نہیں آتا وہ بھی فاتحہ دے سکتا ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے. فاتحہ صرف اس کا نام ہے کہ آدمی کھانا جو پکا ہے, اللہ اس کھانے کا ثواب ہمارے دادا کو پہنچا دیجیے. ہم اللہ ہی سے کہیں گے, ظاہر بات ہے اس کھانے کا ثواب ہم لے کے تو نہیں جائیں گے, یا مولوی صاحب حافظ جی آئیں گے وہ بھی نہیں لے کے جائیں گے, وہاں پہنچانے کوئی نہیں جائے گا. وہ ایسی جگہ ہے وہاں جانے کے لیے اچھے پہلوانوں کا بھی, پہلوانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کہا جائے کسی عزت میں مننا ہے کل, اس کی آج یہ حالت خراب ہو جائے گی, کون لے کے جائے گا وہاں؟ ظاہر بات ہے وہ بھی مولوی صاحب بھی آئیں گے, حافظ جی آئیں گے, وہ بھی کہیں گے اللہ آپ پہنچا دیجیے. تو وہ بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہ سے اللہ آپ پہنچا دیجیے. تو ہر جاہل آدمی, ہر شخص, پڑھا لکھا جاہل, ہر شخص فاتحہ دے سکتا ہے.
ایک بات یہ سمجھ لیجیے، فاتحہ کا کھانا آگے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک چیز بتائیے کہ آپ جو ہے بینک جائیے، 10,000 روپیہ نکالیے اور غریبوں میں اپنے باپ دادا کے نام، اپنے پرکھوں کے نام بانٹ دیجئے کہ اے اللہ ان کو ثواب مل جائے۔ پہنچے گا ثواب نہیں ملے گا؟ آپ بتائیے، پہنچے گا ثواب؟ پہنچ جائے گا نا۔ آپ کپڑا خریدیے 10 میٹر 50 میٹر اور جا کر آپ بچوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں بانٹ دیجئے، اس کپڑے کا ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ آپ 10 ختم قرآن پڑھیے، 25 ختم قرآن پڑھیے اور آپ اس کو جو ہے کہیے اللہ میں نے جو 10 ختم قرآن پڑھا اس کا ثواب پہنچا دیجئے، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ کہ وہ 10 ختم سامنے رکھنا پڑے گا؟ تو کھانے کا ثواب بھی بغیر رکھے پہنچ جائے گا۔ قرآن کا ثواب، کپڑے کا ثواب، روپیے کا ثواب، نوٹوں کا ثواب بغیر رکھے پہنچ جائے، تو کھانے کا کہاں نہیں پہنچے گا؟ یہ تو مولوی نے ایک ترکیب نکالی کہ کھانا سامنے آئے، کم سے کم خوشبو تو ملے، اس لیے کھانا آگے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کھانا آگے رکھیں گے ضروری سمجھیں کہ بدعت گناہ ہوگا، اس سے بچا جائے۔ یہ ہو گئی فاتحہ۔ عورتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک چیز اور ہے، عورتوں میں رسومات بہت، شادیوں کے موقع پر، ختنے کے موقع پر، پیدائش کے موقع پر اتنی رسمیں عورتیں ادا کرتی ہیں اور ضروری سمجھ کے یہ دین کا حصہ ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ دین میں اس کا کوئی حصہ ہے یا نہیں، بالکل دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ سب چیزیں غلط۔ اور بعض مرتبہ شادیوں کے موقع پر ایسی خرافات عورتیں کرتی ہیں کہ آدمی بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اور بعض اتنی جذبات دلاتی ہیں کہ آدمی طلاق دے دیتا ہے، اتنا تنگ کرتی ہیں شوہروں کو کہ وہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح الرسوم ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت اگر شادی میں جاتی ہے تو اس شادی میں جانے پر وہ کم سے کم 100 گناہ کرتی ہے، ایک شادی میں جانے پر اس سے 100 گناہ ہوتے ہیں۔ وہ 100 گناہ گنائے ہیں۔ وہ کتابیں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ لے کے آئیں اصلاح الرسوم، اور اس کی گھر میں تعلیم کریں، گھر میں پڑھوائیں، رسموں کی اصلاح ہوگی، ورنہ اصلاح اگر نہیں ہوگی تو بے دینی کو دین سمجھ کے دنیا سے جائیں گے۔ جو بے دینی ہے، جو دین نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کے زندگی بھر عمل کریں گے۔ بدعتی کی سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا نقصان بدعت کی ہے کہ کبھی بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ آدمی زنا کرے گا توبہ کر لے گا، آدمی چوری کر لے گا کہے گا توبہ کر لے گا، نماز چھوڑے گا توبہ کر لے گا، قتل کرے گا توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی شخص کو بدعت کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت کو آدمی گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں کہ توبہ کرے، وہ تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو کبھی توبہ کی توفیق نہیں۔ اس لیے اتنی بدعتیں، اتنی خرافات، اتنا رسوم، شوہر سے اتنی بجا فرمائش کہ طلاق تک لوگ بجا دیتے۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد پھر پتہ چلا ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 7-8 سال پہلے، کہ تقریباً شہر میں 40-42 ایسی طلاقیں ہوئی تھی کہ ان طلاقوں کے بعد جب مسئلہ پوچھنے گئے لوگ تو پتہ چلا کہ 3 طلاقیں دی ہیں، کسی نے 10 طلاقیں دی ہیں، کسی نے سینکڑوں طلاقیں دی ہیں، اور اتنی طلاقیں دینے کے بعد اب وہ بیوی حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ اب کیا کہیں وہ؟ تو وہ اہل حدیث ہو گئے کہ وہاں طلاق ہی نہیں پڑی، یعنی ایک بیوی کے لیے انہوں نے دین ہی بدل دیا۔ کاہے کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ ایسے واقعات آج سے 7-8 سال پہلے 40-42 واقعات سامنے آئے تھے، ان کے نام بنام کیسے لوگ ہیں۔ ابھی بھی یہ فتنہ ہم سمجھ جاتے ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے۔ ابھی بھی سن لیجئے مسئلہ، ایک چیز طلاق کے بارے میں شریعت میں کہا گیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آدمی ہنسی خوشی میں دے کہے تب بھی ہو جائے، مذاق میں کہے تب بھی ہو جائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک اس میں سے نکاح ہے۔ نکاح آدمی غصے میں کہے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ آدمی نے مذاق میں کہا میں نے تم سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ دوسری چیز ہے طلاق۔ اگر طلاق کسی نے غصے میں کہا تب بھی طلاق ہو گئی، ہنسی میں کہا تب بھی طلاق ہو گئی، ہنسی میں کہا تب بھی طلاق ہو گئی، جذبات میں آگے یوں ہی مذاق میں کہہ دیا تب بھی طلاق ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ اب طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ طلاق 1 بھی ہوتی ہے، 2 بھی ہوتی ہے، 3 بھی ہوتی ہے، اور 3 کے آگے لوگ ہزاروں طلاق دیتے ہیں، سینکڑوں طلاق بھی دیتے ہیں۔
لیکن کام 3 سے جو ہونا ہے وہی 1000 سے بھی ہونا ہے. 3 سے آگے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. طلاق کا اسلام میں طلاق بہت معیوب چیز، بہت بری چیز سمجھی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جب طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش غصے میں ہل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نکاح جیسی چیز رکھی ہے، وہ نکاح 2 خاندانوں، صرف 2 لوگوں کے جوڑنے کے لیے نہیں. نکاح 2 خاندانوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اور 2 خاندان ہی نہیں جوڑتے، ایک خاندان سے پتہ نہیں کتنے خاندان جڑے ہوتے ہیں، وہ سارے خاندان جڑ جاتے ہیں. اور جب طلاق ہوتی ہے سارے خاندان ٹوٹتے ہیں. تو اتنی اہم چیز ہے، اللہ غصے میں آتا ہے. لیکن بہرحال دنیا میں اللہ نے فائدے کی چیزیں بھی بنائی ہیں تو نقصان ہے. دنیا میں اگر فائدے مند جانور جو ہے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ جانور، بکری بنائی، اگر یہ بنایا تو سانپ بھی بنایا، بچھو بھی بنایا. اللہ نے دونوں چیزیں بنائی ہیں. تو اللہ نے نکاح بنایا تو طلاق بھی رکھا ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے غلام تھے ان کو آزاد کیا. اس کے بعد ان کو منہ بولا بیٹا بنایا. ان کا نکاح ایک صحابیہ سے ہوا لیکن بن نہیں پائی، دونوں میں بگڑ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی عورت سے کہا کہ آپ ایسے کی جو ہے یہ طلاق مت لیجئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ حکم دیتے ہیں کہ مشورہ، اگر حکم ہے تو ماننا فرض ہے، نبی کا حکم ماننا فرض ہے. اگر مشورہ دیتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو مشورہ ماننا. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ ہاں یہ رہنا نہیں چاہیے، آپ نے طلاق دلوا دی. وہ دلیل ہے کہ طلاق موقع پر جائز دینا چاہیے. مان لیجئے کوئی ایسی عورت ہے کہ جو واقعی نہیں رہنا چاہتی، یا ایسا مرد ہے جو واقعی اس عورت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ نے دونوں کی جدائی کا ایک طریقہ رکھا ہے طلاق، ورنہ پوری زندگی دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اس لیے طلاق رکھی گئی. اب طلاق ایک سے طلاق سے بھی کام چل جائے گا. طریقہ اس کا بتایا گیا شریعت میں کہ آدمی ایک طلاق دے اور ایک طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ اس عورت کو نہ لائے تو طلاق 3 مہینے بعد پڑ جائے گی، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا، وہ عورت الگ ہی الگ. اگر کوئی آدمی طلاق دینے کے بعد پچھتا ہے، ایک طلاق دیا اور طلاق دینے کے بعد پھر خیال آیا کہ بچے ہیں یا دونوں میں پھر بننے لگی، تو 3 مہینے کا ٹائم ہے. 3 مہینے میں واپس بغیر نکاح کے لا کے رکھ سکتا ہے، بغیر نکاح کے. یہ شریعت نے چھوٹ دی ہے. اور اگر مان لیجئے 1 مہینہ ہو گیا اور 1 مہینے کے بعد آدمی کو غصہ آدمی کا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی غصہ ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوا، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دے، پھر 1 مہینہ ٹائم اس کے پاس. اب بھی اگر سوچے سمجھے دونوں میں پچھتاوا ہو تو پھر مہینہ ٹائم ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو تیسری طلاق تیسرے مہینے میں دے دے. اب ایک دم نکاح ختم ہو گیا، اب ایک دم نکاح ختم ہو گیا. ایک طریقہ یہ بتایا گیا. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پہلی ہی دعوی میں تم کو طلاق طلاق طلاق، جتنی طلاق منہ میں آیا سب کہہ دیا. تو اب جب طلاق دے دیا تو اب کوئی گنجائش نہیں بچی، جو بھی گنجائش تھی سب ہم نے خود ہی ختم کر دیا. اب وہ بیوی قرآن میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی نے 2 طلاق کے بعد پھر طلاق دے دیا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ عورت اس مرد کے لیے اب حلال نہیں ہے. کوئی گنجائش اب نہیں بچی، ختم اب گنجائش. اب وہ جائز نہیں. ہاں ایک شکل ہے جائز ہونے کی. شکل کیا ہے کہ وہ عورت عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت کہیں کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہو جائے، اور وہ بھی مان لیجئے کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دے، یا 2 دن بعد طلاق دے دے، 10 دن بعد یا 2-4 سال بعد طلاق دے. طلاق دینے کے بعد اس کی بھی عدت پوری ہو جائے تو اب یہ پہلے مرد کے لیے حلال ہے، اب یہ نکاح کر سکتا ہے. تو یہ جو دوسرے مرد سے اس نے نکاح کیا اسی کا نام حلالہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ حلالہ. حلالہ کیوں کہا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں حلالے کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں حلالے کا لفظ نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں حلالے کا لفظ نہیں ہے، لیکن حلالہ کہا کیوں گیا کہ اس عورت سے دوسرا نکاح ہوا، اس نکاح کے ذریعے یہ عورت حلال ہو گئی پہلے شوہر کے لیے، اس لیے اس کو حلالہ کہہ دیا گیا. اب جو حلالہ آج کل پلاننگ والے ہوتے ہیں، پلاننگ والے حلالے منع ہیں اسلام میں. پلاننگ کے تحت حلالے نہیں ہونے چاہیے، اس کی ممانعت آئی ہے. لیکن اس ممانعت کی وجہ سے اس جو ہے
منع ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہی کہہ دے کہ 3 طلاق پڑتی ہی نہیں ہے، 3 طلاق یا 50 طلاق دینے کے بعد آدمی بغیر نکاح کے بغیر حلالے کے بیوی کو رکھ لے، تو یہ پوری زندگی اس سے گناہ ہوگا، پوری زندگی گناہ ہوگا، اور کل قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا وہ جانے، اس کی بیوی جانے۔ جو بچے اس بیچ میں ہوں گے وہ بھی ناجائز ہوں گے، جو بچے اس بیچ میں پیدا ہوں گے وہ بھی ناجائز ہوں گے۔ اس لیے دنیا کی تھوڑے دنوں کی شرمندگی آدمی کو برداشت کر لینی چاہیے، اور آخرت کی بہت بڑی بدنامی سے بچنا چاہیے، بلکہ قیامت کے دن اتنا بڑا مجمع ہوگا، میں نے بتایا نا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان، ایک ایک آدمی وہاں جمع ہوگا۔ اس موقع پر ایک نام بنا، فلاں ابن فلاں، عبد الوہاب، عبد الرزاق، عبداللہ، اس طریقے سے نام مطلب دیا جائے گا، فلاں آدمی آئے، اس کا یہ گناہ ہے، فرشتے گناہ گنوائیں گے، لسٹ لے کر کھڑے ہوں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں ہماری بدنامی ہوگی، یہاں 10 لوگوں کے سامنے بدنامی سے بچنے کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے مسئلے کو، طلاق کے مسئلے کو بہت قاعدے سے سمجھ لینا چاہیے۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں پڑتی، وہ غلط ہے۔ حدیث میں موجود ہے، ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ ہیں، عورت ہیں، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد وہ ذہب الی الیمن، وہ یمن چلے گئے۔ ان کے شوہر، وہ صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں، اور خدمت میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سے پورا مسئلہ پیش کیا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دی، اور 3 طلاق دینے کے بعد یمن چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے ان تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا، لاگو کر دیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی عورت آئیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا۔ تو کہا کیا تم پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو واپس؟ کہا ہاں۔ تو کہا تم اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک تم کوئی دوسرا نکاح نہ کرو، جب دوسرا نکاح کر لو گی اور وہ بھی تمہیں طلاق دے دیں گے تو تم پہلے شوہر کے لیے تم حلال ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح ایک دو حدیثیں نہیں، بہت حدیثیں ہیں۔ لہذا اس زمانے میں جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاق نہیں پڑی، وہ صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری تعداد 20 سے 25 ہو جائے، اہل حدیثوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ویسے لوگ وہاں جاتے ہو، کوئی اچھا آدمی نہیں جاتا، تو صرف اس لیے مسئلہ غلط بتانا، یہ اسلام میں جائز اور گنجائش نہیں ہے اس کی، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے ایسے لوگوں کے۔ دنیا میں میں نے آیت پڑھی تھی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ بالکل کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو شیطان کے لباس میں بہت سے لوگ پھرتے ہیں، وہ ہمارا ایمان بھی لوٹتے ہیں، ہماری جائیداد ہمارا کیا ہے؟ نیکیاں۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی انسان کے بڑے کام کی چیز ہوگی۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے انسان پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی مل جائے ہمارا بھلا ہو جائے، ایک نیکی مل جائے ہمیں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے ہمارے لیے۔ تو اتنی اہم نیکی ہوگی، اس لیے نیکیوں کو بہت ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور گناہ کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے حدیث واقعہ پڑھا ہوگا کہ ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، بڑی عبادت گزار، نمازیں، تہجد، سب کچھ، لیکن اس نے ایک بلی پالی تھی۔ اس نے ایک بلی پالی تھی، بلی کو پالا، باندھ دیا، کھانے کو نہیں دیا، وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتنا چھوٹا گناہ، نماز، تہجد، سب کچھ ایک جگہ، لیکن صرف ایک چھوٹا گناہ۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیکی، ایک شخص تھا بڑا بدکار، نافرمان، گنہگار، بدمعاش، بدتمیز سب، لیکن اس نے ایک دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، اس نے پانی اس کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو جنت پہ دیکھا۔ تو ایک چھوٹی نیکی کب کس موقع پر کام آ جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے لوازمات میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے گنجائش، ہمیں اپنے علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ ہر چیز کا دنیا میں آج کل ہر آدمی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہر آدمی کی دوا ہر آدمی کو فائدہ نہیں کرتی کہ ہمارے ڈاکٹر فلاں ہیں انہی کی دوا لائیں گے تو فائدہ کرے گی۔ تو دنیا میں جسم کے لیے، اس دنیا میں فنا ہونے والے جسم کے لیے ڈاکٹر ہیں، اور جو چیز فنا نہیں ہوگی، روح، نیکیاں، اس کے لیے ہمارا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر علماء ہیں، اور وہ اپنے علماء ہونے چاہیے۔ ہر شخص فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو نقشہ بنوانا ہے تو آپ وکیل کے پاس نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی وکیل بتانے لگے تو کہا جائے گا کہ آپ وکیل ہیں، وکالت والا کام کیجئے، نقشے میں
نمبر ہاتھ ڈالیے. اگر کوئی جو ہے انجینئر ہے اور وہ نقشہ بناتا ہے اور وہ بتانے لگے کہ یہ قانون ایسے نہیں اسے تو کہتے ہیں آپ انجینئر ہیں نقشہ بنائیے آپ وکالت مت بتائیے. لیکن دین ایسا ایک ایسا ہے چاہے جو شخص آئے اور کہہ دے یہ ایسے نہیں ایسے جائز ہے, ہر آدمی ماننے کے لیے دین اتنا مطلب بے وارث لاوارث کہہ لیجیے, کوئی اس کا رکھوالا نہیں. اس لیے اس معاملے میں دین کے معاملے میں بھی اپنے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے اور صرف اسی بات پر عمل کرنا چاہیے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو, ثابت ہو. تو میں نے 2-3 چیزیں بتائیں. پہلی چیز یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو ہوش آنا چاہیے. جو محلے میں اب تک ڈانس پارٹی اس طریقے سے جو خرافات ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے. اب اس قسم کی باتیں سننے میں نہ آئے تو بہت اچھی بات ہے. نوجوان جتنے ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا کے آج وعدہ کریں کہ اب انشاءاللہ اس محلے میں کوئی ڈانس پارٹی نہیں ہوگی. کون کون ہاتھ اٹھائے گا؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے اس عزم و ارادے کو قبول فرمائے اور آئندہ ہونے والے تمام اس قسم کی خرافات والی پارٹیوں سے بچائے. اور جو ہے دوسری چیز میں نے بتائی کہ عورتوں میں جو خرافات وہ عورتیں توبہ کر لیں کہ وہ خرافات نہیں ہوں. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو آج سے منع کرنا شروع کر دیں. اپنے شوہر ہونے کا ہم ثبوت پیش کریں کہ ہم شوہر ہیں, ہم کھانا لا کے دیتے ہیں, کپڑا لا کے دیتے ہیں, تو ہم منع بھی کرنا جانتے ہیں, ان کو خرافات سے منع کریں. بس یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں, میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.